پوسٹ کی اور انہوں نے بتایا اس میں کہ میاں افضل حسین تارڑ صاحب جو ہیں وہ ان کا گھرانہ بڑا اصول پسند گھرانہ ہے. تو آج آپ کے انٹرویو کے توسط سے ہی میں بتا دیتا ہوں کہ کتنا زیادہ اصول پسند گھرانہ ہے. 1993 میں سر مہدی حسن بھٹی صاحب دونوں سیٹیں جیت گئے حافظ آباد کی, اور افضل حسین تارڑ صاحب دونوں سیٹیں ہار گئے. اس وقت جب وہ دونوں سیٹیں ہار گئے تو افضل حسین تارڑ صاحب کو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں مل رہا تھا حافظ آباد سے جو مہدی حسن بھٹی صاحب کا مقابلہ کرتا ہے, کیونکہ مہدی حسن بھٹی صاحب پیپلز پارٹی میں تھے اور پیپلز پارٹی وفاق میں گورنمنٹ بنا چکی تھی. اور مہدی حسن بھٹی صاحب کہتے تھے افضل حسین تارڑ صاحب کو کہ انہی نواز شریف صاحب کو جن کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں میں نے بات کی, ان نواز شریف صاحب کو لے کے آؤ, وہ الیکشن لڑے میرے بھائی کے ہی مقابلے میں یہاں سے. تو اس وقت جناب میرے فادر وہ اس وقت میری ایج کے ہوں گے, انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا اور انہوں نے, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ میاں افضل حسین تارڑ صاحب کے جتنے انہوں نے جنرل الیکشن میں ووٹ لیے تھے اس سے زیادہ ضمنی الیکشن میں ووٹ لیے. ٹھیک, اس کے بعد سر 1993 سے لے کے 1997 تک ہم نے ایک میرے والد صاحب کی ایک کنسسٹنٹ پولیٹیکل اسٹرگل تھی جس میں وہ لاٹ آف ٹائم نیومرس ٹائمز وہ جناب وہ جیل میں بھی گئے مسلم لیگ نواز کے لیے. جب وہ جیل میں بھی گئے اور 1997 میں جب ٹکٹ دینے کی باری آئی تو افضل حسین تارڑ صاحب کی اصول پسندی آڑے آ گئی, انہوں نے ایک نئے بندے کو اٹھا کے سکے کی سے ٹکٹ دے دیا. ٹھیک ہے, اور ہم نے اس کے بعد سیاست کو خیر بات کہہ دیا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا سیاست کاروبار نہیں ہے, ہمارا سیاست پیشہ نہیں ہے, اور تو ہم نے خیر بات کہہ دیا. اس کے بعد پھر جناب ہم نے فیصلہ کیا 2002 میں کہ اگر ہم نے پالیٹکس کرنی ہے تو ہم نے برج دارا مائنس برج دارا اور مائنس کولو تارڑ کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حافظ آباد کی ہم واحد پولیٹیکل ایسی فیملی ہیں جو مائنس برج دارا اور مائنس کولو تارڑ 2 دفعہ ایم پی اے ہوئے ہیں, ورنہ یہ کسی کو کونسلر بھی نہیں ہونے دیتے. اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ عزت دی, وہی ایم پی اے بنے جو لوگ ان کے نیچے بنتے ہیں, اور انہی اختیارات والے ایم پی اے بنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ میں بھی ہم رہے, ایز این ایڈوائزر سرو کیا. تو وہ ان کی مرہون منت نہیں تھا, کیونکہ ہمارا کامل یقین تھا کہ یہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے, تو ویسٹڈ ہے اللہ تعالیٰ جس کو دے دے. اب ان کی اصول پسندی کی بات ابھی, کیونکہ 2024 کا الیکشن ہو رہا ہے تو ابھی کی اصول پسندی کی بات کر لیتے ہیں. آپ شروع کر لیں, میرے حلقے سے شروع کر لیں, پی پی 38 سے. یہاں پہ جناب جو 30 سال سے مسلم لیگ نون کے ورکر, پرانے ورکر جو یہاں پہ مارے کھا رہے ہیں, جنہوں نے مارشل لاء برداشت کیے ہیں, جنہوں نے ہر سختی اور صحبت برداشت کی ہے, ان کا نام ٹکٹ کے لیے کہیں پہ بھی نہیں ہے. ایک جو سرمایہ دار جو 10 دن پہلے آپ کے ساتھ آ رہا ہے اور آپ اس کو ٹکٹ دے رہے ہیں کیونکہ اس نے بھی کافی پرومسز کیے ہیں آپ, تو پھر سر پولیٹیکل جو ورکرز ہیں ان کی اسٹرگل کدھر گئی, پھر وہ آپ کے اصول کدھر گئے. وہ اصول پسندی تو یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے ساتھ برے وقت میں ہے, مشکل وقت میں ہے, آپ اس کو جناب آگے فردر اکوموڈیٹ کریں. آپ ایک نئے بندے کو آل ٹوگیدر لا کے جناب لوگوں پہ مسلط کرنے لگے ہیں, اور اس کی قابلیت صرف ایک قابلیت ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے. تو یہ اصول پسندی ہے. آپ نے یہاں پہ رائے برادران کو شامل کیا, ہمارے بڑے اچھے فیملی ٹرمز ہیں ان کے ساتھ, آپ نے ان کو شامل کیا. شامل کر کے آپ نے اس وقت رائے جہانگیر صاحب نے اپنے ایم این اے کے الیکشن کے لیے کاغذات جمع کروائے جب یہ ابھی بائی الیکشن ہو گیا اور پی ٹی آئی پورے جوبن پہ تھی جی. تو رائے جہانگیر علی صاحب نے, کوئی بندہ اور کاغذ جمع کرانے کو تیار نہیں تھا, انہوں نے سیکریفائس کیا, انہوں نے کاغذ جمع کروائے, اور آج ٹکٹ دینے کی باری ہے تو وہ رائے صاحب لسٹ میں نہیں ہے, ان کا نام ہی کہیں پہ نہیں ہے. تو یہ سر اصول پسندی ہے. آپ چلے جائیں جناب, آپ پنڈی بٹیاں کی بات کر لیتے ہیں, پی پی 39 کی. پنڈی بٹیاں میں جناب ایک بڑی انہونی ہوئی کہ برج دارا اپنے بھائی کو چھوڑ کے لیاقت باز بھٹی صاحب کولو تارڑ پہنچ گئے. یہ ایک بہت بڑا سرپرائز تھا حافظ آباد کی پالیٹکس کے لیے. یہ کوئی بڑی نارمل قسم کی چیز نہیں تھی یا یوزول قسم کی چیز نہیں تھی یہ, تو یہ ایک بڑا سیٹ بیک تھا فار برج دارا. تو وہ وہاں پہ پہنچ گئے. آج آپ دیکھ لیں لیاقت باز بھٹی صاحب کدھر پھر رہے ہیں, کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور ٹکٹ کس کو مل رہی ہے. ٹکٹ ان کو مل رہی ہے جو 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا حصہ تھے. تو مطلب یہ آپ کی اصول پسندی ہے, کوئی نظریات نہیں ہے, کوئی یہاں پہ آپ کے ورکرز کی ویلیو نہیں ہے, کوئی ان لوگوں کی ویلیو نہیں ہے جو کمٹمنٹ کر کے مسلم لیگ نواز میں لیاقت باز بھٹی صاحب کو لے کے آئے ہوں گے. مطلب کہ کوئی بھی بندہ آئے گا اور آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے, اور جو آپ کے ساتھ اچھے برے اور مشکل وقت میں کھڑے ہو کے سارا کام کر رہے ہیں اور اچھے برے وقت کو دیکھ رہے ہیں, ان کو آپ کک آؤٹ کر کے باہر کر دیں گے. یہ آپ کی اصول پسندی ہے. 5-7 سال ہو گئے ہیں, 10 سال ہو گئے ہیں, آپ شعیب شفیق ارائیں صاحب کو آپ استعمال کر رہے ہیں. ایک جنٹل مین آدمی ہے وہ جی, آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ظلم برداشت کیا ہے, صحبتیں برداشت کی ہیں, اور پارٹی کا نظریاتی کارکن ہے. آپ اس کو ٹکٹ نہیں دے رہے, اس کا ٹکٹ کے اندر کہیں نام ہی نہیں ہے. نام کیونکہ جناب
جہاں سے سیٹلمنٹ ہوئی وہاں انہوں نے بھیج دیا, وہ جا کے پریس کانفرنس ہوگی تو ٹکٹ وہاں جا رہی ہے. تو سر یہ اصول پسندی ہے تو معذرت, میں اس کو اصول پسندی معذرت کے ساتھ میں اس کو اصول پسندی نہیں سمجھتا. آپ جناب ادھر چلے جائیں, جو بیچ والا حلقہ ہمارا 37 میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی اصول پسندی بہت زیادہ یہاں ہیں کہ جو محمد بخش تارڑ صاحب ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی مسلم لیگ نواز کو دے دی, جو پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ کے, اور جو سارا دن سب ہی پی ایم ایل این کو کرتے ہیں, ان کا کام ہی اور کوئی نہیں ہے. تو آپ محمد بخش تارڑ صاحب کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا, اور آپ کن کو ٹکٹ دے رہے ہیں, جن کو میں یہ نہیں کہہ رہا جن کو وہ ٹکٹ دے رہے ہیں وہ لوگ برے ہیں, وہ لوگ اچھے ہیں. میں اپنے, اگر آپ کا سیاسی مخالف بھی کسی خوبی کا حائل ہو تو حامل ہو تو آپ کو اس کو اکنالج کرنا چاہیے. میاں شاہد بھٹی صاحب ایک بڑے اچھے سلجھے ہوئے اور اچھے خاندان کے فرد ہیں, خود بھی اچھے ہیں, ان کے بچے بھی بہت زیادہ سلجھے ہوئے ہیں. میرے ذاتی تعلقات ہیں, اور جیسی ان کی خود اپنی تربیت ہے ویسی انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بھی کی ہے. لیکن وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ڈسٹرکٹ پالیٹکس تو پھر ہے نا, ایک طرف ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے جو کہ بہت دیر سے سرو کر رہا ہے, اس کا کہیں پہ بھی نام نہیں ہے. تو سر اگر یہ اصول پسندی ہے تو معذرت کے ساتھ یہ والے اصول ہمیں پسند نہیں آتے, یہ اصول پسندی ان کی اپنی ہوگی. مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کی آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے.